ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ الم تر الی الذین خرجوا، کسی مشہور واقعے کی طرف متوجہ کرنا ہو تو الم تر سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل تھے، دشمن سے مرعوب ہو کر یا طاعون کی وبا سے خوف زدہ ہو کر اپنے شہروں سے نکل گئے۔ ایک جگہ اللہ کے حکم سے سب مر گئے، وہاں سے ایک نبی گزرے، ان کی دعا سے وہ زندہ ہو گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ بحوالہ تورات سموئیل علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل بے عملی اور بد انتظامی کے نتیجہ میں فلسطینیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور کئی شہروں سے محروم ہو گئے۔ 20 سال تک یہی حالت رہی۔ ان کی اسی ذلت رسوائی کی زندگی کو موت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ پھر سموئیل علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی اور انہیں منظم کیا، اس طرح وہ اس قابل ہو گئے کہ فلسطینی دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، انسانوں کو کسی نبی کے ذریعہ اصلاح و اتحاد سے آراستہ کرنا اللہ کا فضل ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ پیغمبر کی شریعت کی بے قدری کرتے ہیں۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ اور مسلمانوں، خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ وہی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اس سے پہلی آیت میں دشمن سے ڈر کر بھاگنے والوں کا قصہ ذکر ہوا تھا، جن کو بالآخر جہاد کے ذریعے عزت کی زندگی نصیب ہوئی۔ اس آیت میں حکم ہوا کہ تم بھی عزت چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں جنگ لڑو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقین رکھو کہ اس کام میں تمہاری دعائیں اللہ سنے گا اور تمہاری قربانیاں اللہ کو معلوم ہیں، وہ ضائع نہیں جائیں گی۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ، جان کی قربانی کے بعد مال کی قربانی کا حکم دیا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ قرضے کی طرح واپس کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ 700 گنا بڑھا کر دے گا۔ یہ آیت سن کر ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ صدقہ کر دیا تھا، جس میں کھجور کے 600 درخت تھے۔ واللہ یقبض ویبسط، تنگی اور فراخی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی راہ میں دو گے تو اور دے گا۔ وإلیہ ترجعون، اور سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے تو وہاں کے لیے جمع کرو۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ الم تر الی الملأ،
موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب سموئیل علیہ السلام کی محنت سے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد بیدار ہوا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، جنگ کے لیے ہمارا ایک جرنیل مقرر کر دیں۔ وفاداری کا عہد لینے کے بعد بھی اکثر پھر گیا۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کی تو مستحق ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ وقال لهم نبیهم، سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو امیر لشکر مقرر کر دیا ہے۔ وہ اپنے باپ کو گمشدہ گدھے تلاش کرنے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے قوم کی قیادت بخش دی۔ وہ قد آور اور خوبصورت جوان تھے اور صاحب علم بھی تھے، چونکہ وہ بنیامین کی اولاد سے تھے اور یہ خاندان تعداد میں کم اور غریب تھا، اور نبوت کا سلسلہ بنی لاوی میں اور حکومت بنی یہودا میں چلی آ رہی تھی، اس لیے بنی اسرائیل نے اعتراض کر دیا۔ سموئیل نے سمجھایا کہ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے اور وہ تم پر علم اور فوجی صلاحیت کی بنا پر فائق بھی ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطاغوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكي، سموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کی قیادت صحیح ہونے کی یہ نشانی بتائی کہ ان کی امارت کے دوران وہ تابوت تمہیں واپس مل جائے گا جس میں سکینت اور موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اور اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بنی اسرائیل اس کو قبلہ نماز بناتے تھے اور جنگ میں اس کی وجہ سے حوصلہ بڑھتا تھا۔ انہیں جب بدعمالی کی سزا ملی تو وہ تابوت فلسطینی چھین لے گئے۔ اس کی بے ادبی کرنے پر شہروں میں وبا پھوٹ پڑی تو انہوں نے صندوق کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ فرشتے اسے طالوت کے مکان تک لے آئے۔ ان فی ذلک لآیہ، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تابوت کے اس طرف آنے میں اللہ کی قدرت اور طالوت کی امارت کا نشان ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔
ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر، جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہوئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کی روبرو حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقرار رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، حضرت طالوت نے وفادار اور صابر ساتھیوں کی پرکھ کے لیے امتحان کیا۔ گرمی کی شدت میں نہر سے صرف ایک چلو کی اجازت دی، 313 کے سوا باقی سب نے بے صبری دکھائی۔ فلما جاوزہ، نہر سے پار ہو کر دشمن کا لشکر دیکھا تو مخلص ساتھی بھی گھبرائے۔ بعض کہتے ہیں کہ بے صبروں نے کہا تھا کہ جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ مشکل ہے۔ کم من فئۃ قلیلہ، اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھنے والوں نے کہا کہ اللہ کا اذن ہو تو قلیل تعداد بھاری لشکروں پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صابروں کا ساتھی ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب مخلص جماعت جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں نکلی تو انہوں نے دعا کی جو قبول ہوئی، دشمنوں کو شکست ہو گئی۔ جالوت للکار رہا تھا، حضرت داؤد بکریاں چراتے ہوئے حالات معلوم کرنے آئے تھے، انہوں نے غلیل سے نشانہ لگایا، اس کا سر پھٹا اور مر گیا۔ طالوت علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم جالوت کو مار دو گے تو بیٹی کا رشتہ دوں گا اور حکومت سونپ دوں گا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، انہوں نے وعدہ پورا کیا اور اللہ نے حکومت اور سموئیل کے بعد نبوت عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ایسے علوم بخشے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، نادان لوگ کہتے ہیں کہ جنگ کرنا نبیوں اور نیک لوگوں کا کام نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر مقابلہ میں کھڑا نہ کیا جائے تو ظالم لوگ زمین کو فساد سے بھر دیں گے۔ جہاد تو لوگوں پر اللہ کا فضل ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ واقعات بالکل سچے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کسی سے سنے بغیر جب آپ نے ٹھیک بتائے ہیں تو یہ آپ کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے،
بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو کی، اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مختلف کمالات میں ایک دوسرے پر فضیلت بخشی تھی، اور بعض کو تو ہم کلامی کا شرف بخشا، جیسے آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو اور شب معراج میں خاتم النبیین کو بخشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے بیان میں امت کو ہدایت فرمائی تھی کہ ایسا انداز اختیار نہ کرو جس سے کسی نبی کی توہین لازم آئے۔ یہودی اور عیسائی اسی وجہ سے لڑ لڑ کر تباہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتا دیا ہے کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ فخر نہیں بلکہ شکر ہے۔ حمد الہی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا جس کے نیچے آدم اور ان کی تمام اولاد ہوگی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ سنت بیان فرمائی ہے جو اس نے اپنے بندوں کی ہدایت و گمراہی کے بارے میں اختیار فرمائی ہے کہ وہ جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتا بلکہ عقل اور اختیار دے کر ہدایت کو واضح کر دیتا ہے تاکہ بندہ اپنی آزادی سے ایمان یا کفر اختیار کرے۔ امتوں میں جو لڑائیاں ہوئیں وہ اسی آزادی کا نتیجہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ورنہ اللہ چاہتا تو وہ لڑ ہی نہ سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یعنی اس کی حکمت یہی چاہتی ہے کہ بندوں پر ہدایت جبراً نہ ڈالی جائے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ یہ اختلافات سنت اللہ کا نتیجہ ہیں، گھبرانے کی بجائے کام کرتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون، اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور نہ سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ وضاحت: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، دین کی مضبوطی اور ترقی کے لیے جان و مال کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے جہاد کا حکم دے کر قصہ تعلق سے تاکید فرمائی، پھر من ذا الذی یقرض اللہ سے قربانی مال کا حکم دے کر اس آیت سے تاکید کی کہ روز قیامت زکوٰۃ و خیرات کام آئے گی، باقی سہارے ختم ہو جائیں گے۔ والکافرون هم الظالمون، اس آیت میں منکرین زکوٰۃ کو کافر اور ظالم کہا گیا ہے، اسی بنا پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی تھی۔ آیت میں قیامت کی جو کیفیت بیان فرمائی ہے اس کا انکار بھی کفر و ظلم ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ خدا کو معبود برحق ہے تو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ، سب کو سنبھالنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو
اوپر جہاد اور انصاف کا حکم دیا گیا تھا۔ نفس انسانی کے لیے ان پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت نصیب ہو جائے تو یہی مشکل کام محبوب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں اللہ کی معرفت بتائی گئی ہے۔ اللہ کائنات کے خالق و مالک کا ذاتی نام ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ یعنی حقیقی مطلوب و معبود نہیں ہے۔ الحی اللہ کا صفاتی نام ہے، ہمیشہ زندہ، جس کا نہ شروع ہے نہ آخر۔ القیوم سب کو سنبھالنے والا، جس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اور کل کائنات اسی کے سہارے قائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند غلبہ کرتی ہے، یعنی غفلت اور کمزوری سے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کی ملک اور مملوک ہے، کوئی دوسرا ایک ذرے کا بھی مالک نہیں۔ دنیا میں عارضی ملکیت پر بھی اسی کا قبضہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس آیت میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کا اللہ کے دربار میں زور چلتا ہے، جو چاہے منوا سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ یہاں بتایا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی زبان بھی نہیں کھول سکے گا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آتی تحت العرش فآخر ساجدا، میں عرش الہی کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، جتنی مدت اللہ کو منظور ہوگا میں سجدے میں پڑا رہوں گا، پھر مجھے حکم ہوگا سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ بخاری و مسلم۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ صالحین بھی اللہ کے اذن سے گناہ گاروں کی سفارش کریں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے ماضی اور مستقبل کا پورا علم ہے، یعنی جو کچھ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور جو آئندہ کریں گے وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کسی کو اللہ کے علم سے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا مگر جو خود کسی کو بتا دے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، حدیث میں ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر کرسی ہے، جس کے سامنے 7واں آسمان و زمین اتنے چھوٹے ہیں جیسے جنگل میں پڑی ہوئی انگوٹھی، اور عرش کرسی کے اوپر ہے جو اسی طرح کرسی سے بہت بڑا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، آسمان و زمینوں کی دن رات حفاظت سے اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور وہ بہت اونچا اور بزرگی والا ہے، اس کی علم و قدرت کا اندازہ عقل و قیاس کے پیمانوں سے نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں کرسی کا ذکر ہے، اس لیے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم آیت فی کتاب اللہ، قرآن میں سب سے بڑی شان والی یہی آیت ہے۔ گھر میں پڑھی جائے تو شیاطین جن نکل جاتے ہیں، سوتے وقت پڑھنے سے انسانی اور جنی شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سمجھ کر پڑھنے پر یہ بشارت ملی ہے کہ موت کے بعد فوراً جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جن پہلوان کو کشتی میں 2 بار گرا دیا، اس نے بتایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہو کر آیت الکرسی پڑھ لے، شیاطین بدحواس ہو کر نکل بھاگتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اپنی مرضی سے کوئی قبول کرے یا انکار کر دے، لیکن عدل کے نفاذ اور ظلم کے خاتمہ کے لیے جنگ لڑنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے اسلام ان کافروں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہے جو اس کا قانون عدل تسلیم کر لیں۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد جو لوگ عمل نہ کریں، ان کو بدعہدی سے روکنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے گی۔ فمن یکفر بالطاغوت، اپنی حد سے نکل جانے والے کو طاغوت کہتے ہیں۔
شیطان بھی طاغوت ہے کہ وہ اطاعت کی حد سے اور اپنی حیثیت کی حد سے نیچا ہوگا، اور وہ انسان بھی طاغوت ہے جو خدا کی بندگی کی بجائے اپنی بندگی اور اطاعت کرائے۔ جو شخص شیطان اور باغی انسان کی اطاعت سے انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے مضبوط کنڈا تھام لیا جو مخالفت کی آندھیوں سے چھوٹ نہیں سکتا اور آزمائش کے زلزلوں سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ واللہ سمیع علیم، اس لیے کہ اللہ اس کی فریاد سننے والا اور اس کے حالات کو جاننے والا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ لوگ عبداللہ بن سلام کو ان کے ایک خواب کی وجہ سے جنتی کہتے تھے۔ خواب میں وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، لوہے کا ایک کنڈا ظاہر ہوا جسے پکڑ کر وہ گرنے سے بچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کنڈا اسلام ہے اور یہی العروۃ الوثقی ہے، یعنی اسلام کا کنڈا ہی وہ مضبوط سہارا ہے جس کو تھام کر انسان گمراہی اور تباہی سے بچ سکتا ہے۔ شاہی اور خانقاہی درباروں کے کنڈے نہ دنیا کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں اور نہ آخرت کی تباہی سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور۔ ظلمات سے مراد جہالت اور ضلالت کے طریقے ہیں، اور النور سے مراد ایمان و یقین اور ان سے پیدا ہونے والے اعمال و اخلاق ہیں۔ نور کا لفظ واحد لایا گیا کیونکہ وہ ایک ہی یعنی پیغمبر کا راستہ ہوتا ہے، اور گمراہی کے راستے بہت ہوتے ہیں، اس لیے ظلمات کو جمع لایا گیا۔ یخرجہم من الظلمات کا معنی ہے غلط عقیدوں اور برے کاموں سے بچاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ مومن پہلے شرک و بدعت میں پھنسے ہوتے ہیں، اللہ وہاں سے نکالتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر فرمایا خرج من النار، یعنی دوزخ کی آگ سے بچ گیا، کیونکہ وہ پہلے آگ میں نہیں تھا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندہ اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گئے، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وضاحت الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ۔ بابل عراق کے بادشاہ نمرود کو بڑا دیوتا سمجھ کر لوگ پوچھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب باطل خداؤں سے بیداری کا اعلان کیا اور بتوں کو توڑ دیا تو ان کے باپ نے جو عہدہ دار تھا مقدمہ دائر کر دیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، بادشاہ نے اللہ کی دی ہوئی بادشاہی کے غرور میں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا میرے سوا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو بے جان میں جان ڈالتا ہے اور جانداروں کی جان نکالتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں کرتا ہوں۔ پھر موت سزا قیدی کو بلا کر چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس نے نہ تو بے جان میں جان ڈالی اور نہ قتل کیے بغیر روح قبض کی۔ اس کا جواب احمقانہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بحث کو طول دینے کی بجائے یہ فرمایا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، لیکن ایمان لانے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا اور اس کی کونسل نے زندہ جلانے کی سزا سنائی۔ 10 دن کی قید کے بعد آگ میں ڈال دیے گئے
آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے دماغ میں ایک مچھر بھیج دیا، اس کی کھلبلی کا علاج تجویز ہوا کہ سر پر ٹھوکریں لگائی جائیں۔ آخر طویل مدت تک ذلت کی مار کھا کر دنیا سے رخصت ہوا۔